حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار کاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و احترام کے منصب پر فائز جناب صدر اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی وقار زیر سخن موضوع عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد میں۔ عصا وہ لفظ ہے جس کو عقل کے کرینے، کتابوں کے دفینے، فلسفے کے نگینے اور علماء کے سینے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانا، انسان کو انسانیت کا حق دلانا اصل میں عصائے مومن کا شرف ہے۔ عصائے کلیمی کتاب زندگی ہے، امیر کائنات ہے، تصور حیات ہے، پروانہ نجات ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے احد احد کی صدا سنانے، آتش نمرود میں بے خوف و خطر کود جانے، مکاری فرعون سے نبرد آزما ہونے، اور 313 کا نام نہیں بلکہ یوں کہوں مرتے سیاہی وہ اس کی ذرہ، لا الہ سایہ شمشیر میں اس کی پناہ، لا الہ۔ جناب صدر، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہم نے کلیمے کے ساتھ عصا کو ہاتھ میں رکھا، ہم اس تاریخ کے تنہا وارث رہے۔ وہ عصا والے تھے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کی تقدیر کا فیصلہ نوکے شمشیر سے لکھا، جنہوں نے پہاڑوں کو پل میں توڑ دیا، جنہوں نے عصا کے ساتھ طوفانوں کا رخ موڑ دیا۔ وہ ہمارے اسلاف تھے۔ ہم نے کفار کو منہ توڑ شکستیں دی ہیں، ہم نے کفار کو منہ توڑ شکستیں دی ہیں۔ ہم ہیں ہر موڑ کی تاریخ بنانے والے۔ صدر علی وقار ذرا نظر حقیقت شناس سے تاریخ اسلامی کے دریچوں میں جھانکتے تو مسلمانوں کی قومی زندگی اور عروج کا اصلی دور وہی ملتا ہے جب میثاق مدینہ میں عصا یعنی فیصلے کا اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ ہجرت مدینہ ہو یا نواس رسول کا میدان کربلا سجانے کے مقاصد میں ایک مقصد عصائے کلیمی کا نفاذ بھی ہے، جس سے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے، مظلوموں کی داد رسی اور قرآن و سنت کے نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور تنزلی کی بنیاد اسی دن ان پر پڑی جب ان پر اختلاف و انتشار کی بجلی گری اور اہل اسلام کی فرقہ واریت، عصبیت سے قوت عصا یعنی تخت و تاج جاتا رہا۔ یہیں سے بربادی کا دروازہ کھلا، ورنہ نہ خلافت عباسیہ پر تتاری جھنڈا لہراتا، نہ عروس البلاد بغداد کی تباہی ہوتی، نہ مرہٹوں اور انگریزوں کا راستہ صاف ہوتا، نہ بیت المقدس پر عیسائی جھنڈا لہراتا۔ اور آج بھی امت مسلمہ اسی قد سے گزر رہی ہے۔ اسلامی عقائد مجروح کیے جا رہے ہیں۔ بابری مسجد ہی نہیں بلکہ کئی مساجد کشمیر و شام میں زمین پوست کر دی گئی، اور اذان کو موسیقی کا رنگ دے کر ترنم امیز سزینوں میں تبدیل کیا گیا۔ تو اقبال تڑپ اٹھے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشہ سماب۔ صدر علی وقار عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد سے اقبال یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تم کن فیکون کا مقصد اول، توبہ آدم کی قبولیت کا ثمر، جانوازی مسیح اور معجزہ ترازی موسیٰ، بلال کے زخموں کے درد کا صلہ، ظفر طائف میں نبی علیہ السلام کے خون سے بھیگا ہوا نالین، سید الشہداء کی ادائے سرفروشی کا صدقہ، ابن قاسم کی نوک تیغ اور غزنوی کی بت شکنی کی حقیقت، غازیان اسلام کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاری، جنا کی تنی ہوئی گردن، اقبال کا تخیل۔ مگر آج لقد کرمنا بنی آدم کلیمی کے ساتھ ساتھ وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ والا عصا نہیں۔ لقد خلقنا الانسان کلیمی تو ہے لیکن اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کی جرأت نہیں۔ کنتم خیر امت کی کلیمی تو ہے لیکن یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم کی درکار نہیں، جس کی وجہ سے کشمیر، چیچنیا، برما، فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے کلیمی کے منصب پر فائز علماء و مشائخ اور امت مسلمہ کو اقبال نے یہ پیغام دیا، رشی کے پاکوں سے
ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد، آمین والسلام۔